ونصلی علی رسولہ الکریم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ رمضان المبارک جو سال کے 12 مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ ہے، اس کی آمد ہے مسلمانوں کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ تمام مسلمان اس مہینے میں بہت زیادہ نیک اعمال کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ جو کوتاہی کرنے والے ہیں ہماری ان کے لیے بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے، وہ بھی اپنی اصلاح کریں اور وہ بھی اس مہینے کی برکتوں، رحمتوں، بخششوں اور نیکیوں سے جو ہے نا وہ فائدہ اٹھائیں۔ چونکہ مسلمان بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہر نیکی کرنے والے کو یہ معلوم ہو کہ اس کی نیکی اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اللہ نہ کرے ہم پورا رمضان روزے بھی رکھیں، راتوں کے قیام بھی کریں، تلاوتیں بھی کریں، صدقات و خیرات بھی کریں، اور وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہونے کی بجائے مردود ہو جائیں، رائے گاں چلے جائیں، تو یہ بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ تو ہمیں اپنے تمام اعمال نیکیوں سے پہلے رمضان المبارک کے اندر بھی اور ساری زندگی میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عمل کرنے والے کے اندر چند شرطیں، چند چیزیں ہوں گی تو پھر اس کا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوگا۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی غائب ہو گئی تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ وہ چند چیزیں ایک ایک کر کے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عمل کرنے والا انسان مسلمان اس کے عقیدے میں شرک کی اور کفر کی ملاوٹ آمیزش نہ ہو، بالکل صحیح صاف ستھرا شرک اور کفر سے پاک عقیدہ رکھتا ہو۔ اگر عقیدے میں اللہ نہ کرے کفر کی یا شرک کی ملاوٹ ہو گئی تو ساری رمضان کی نیکیاں، سارے روزے، سارے قیام، ساری تلاوتیں، سارے صدقات و خیرات، اعتکاف اور جتنا کچھ بھی نیک اعمال کیے ہوں گے سب کے سب ضائع، رائے گاں اور بیکار چلے جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کے اعمال راکھ کی مانند ہیں جو ایک تند و تیز آندھی والی ہوا میں ایک چٹیل میدان کے اندر پڑی ہوئی تھی، اس پر تیز آندھی چلی اور اس کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں بچا۔ جو یہ اعمال جو جن کے عقیدے میں کفر کی ملاوٹ ہوتی ہے، آمیزش ہوتی ہے، ان کے سارے اعمال اس راکھ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کا یہ کفر جو ہے نا آندھی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح آندھی کے آنے کے بعد چٹیل میدان میں اس راکھ کا ایک ذرہ باقی نہیں بچتا، جب ان کو اپنے نیک اعمال کی ضرورت پڑے گی تو ان کے پاس بھی ایک ذرے کا فائدہ ان اعمال سے نہیں ہوگا، وہ عمل سارے برباد ہو چکے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ بندہ عمل کرے اور اس کے عقیدے میں کفر کی ملاوٹ ہو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جن کے عقیدے میں کفر کی ملاوٹ ہے، آمیزش ہے، ان کے اعمال سراب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کسراب بقیۃ یحسبہ الزمان ماء، جس کو ایک پیاسا دور سے لہریں دیکھ کر سمجھتا ہے پانی ہے، اور جب وہ وہاں تکلف کر کے پہنچتا ہے، تکلیف اٹھا کر پہنچتا ہے تو لم یجدہ شیئا، وہاں کچھ بھی نہیں پاتا۔ ایسے ہی جس کے عقیدے میں کفر کی ملاوٹ ہوگی اس کے جو ہے نا وہ سارے اعمال وہ سراب کی حیثیت رکھیں گے۔ جس طرح پیاسے کو سراب سے پانی کی ایک بوند بھی نہیں ملی، کچھ بھی نہیں ملا، اسی طرح
اس شخص کو جس نے روزے رکھے، جس نے نمازیں پڑھیں، جس نے قیام کیے، جس نے تلاوتیں کیں، صدقات و خیرات کیے اور دوسرے بڑھ چڑھ کر نیک اعمال کیے، ان نیک اعمال میں سے جو ہے نا وہ اس کو کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح پیاسے کو شراب سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس طرح جس کے عقیدے میں کفر کی ملاوٹ ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ ہود میں ہے یہ۔ جتنے بھی عمل یہ لوگ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے عمل باطل ہیں جن کے عقیدے میں کفر کی ملاوٹ ہے۔ اور ایسے ہی فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، ان کے اللہ نے سارے اعمال ضائع کر دیے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ان کا قیامت کے دن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز وہ یہ ضروری ہے کہ بندے کے عقیدے میں کفر کی ملاوٹ نہ ہو، اور دوسری چیز ہے شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر ہم سے شرک، ہمارے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہو گئی تو ہماری ساری کی ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلی شرط، ہمیں رمضان شروع کرنے سے پہلے اپنے عقیدے کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے عقیدے کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے عقیدے کے اندر کفر یا شرک کی ملاوٹ اور آمیزش تو نہیں ہے۔ اللہ ہمیں کفر اور شرک کی شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے عقیدے صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔